میرے ہوش اڑے تھے۔ ارحم مجھے تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پیچھے نور اور تائی اماں اڑی ہوئی رنگت سے کھڑی تھیں۔ ہادی نے میرے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں یوں تھی کہ بے جان ہو چکی ہوں۔ ارحم وہیں سے پلٹ گئے۔ ارحم میری بات سنیں۔ میں پیچھے لپکی تھی، لیکن وہ سیڑھیاں اترتے سیدھا باہر نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے ہی نکلی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں دوسری طرف سے تیزی سے آئی اور فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئی۔ ارحم جو ہی گاڑی سٹارٹ کرنے لگے، بنا میری طرف دیکھ کے بولے، حیا گاڑی سے نیچے اترو۔ بڑا سپاٹ سا لہجہ تھا۔ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کس حیثیت سے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے سے بولے تھے۔ ارحم میں بیوی ہوں آپ کی، میں رو دینے کو تھی۔ کچھ دیر تک میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے سنا ہے، مجھے میرے اندر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب مل گیا ہے۔ میں سوچتا تھا پتہ نہیں تم ایسی کیوں ہو، پتہ نہیں میری محبت میں کون سی کمی ہے، میں پتہ نہیں کیوں تمہیں خوش نہیں رکھ پایا۔ لیکن اب جواب مل گیا کہ میں تمہارے لیے جان بھی دے دیتا نا حیا، تو تب بھی تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تمہارے دل میں پہلے سے کوئی اور تھا۔ اگر تمہارے دل میں ہادی تھا تو مجھے تم نے قریب بھی کیسے آنے دیا؟ تم پہلی رات کہہ دیتی کہ میں تمہارے دل میں نہیں ہوں۔ خدا کی قسم میں تمہیں ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ میں ایک کم ظرف انسان ہرگز بھی نہیں تھا کہ عورت کی مجبوری کا اور بے بسی کا فائدہ اٹھاتا۔ میں تمہارے لیے انجان بھی نہیں تھا۔ تم مجھے فون کر کے ایک بار کہہ دیتی کہ ارحم میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تم پہ بات بھی نہ آنے دیتا اور میں انکار کر دیتا۔ پہلی بار میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی رونے لگی۔ ارحم پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کی حق تلفی تو کبھی نہیں کی۔ میں نے کبھی آپ کو آپ کے حق سے روکا تو نہیں ہے۔ آپ سے رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کی ہے اور میں آخری سانس تک کرتی رہوں گی۔ بس میرے دل میں میرا اختیار نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ بھی دے دیتی، میں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ تھے۔ اپنی نظر کا چشمہ اتار کے انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تمہیں کیا لگا حیا؟ مجھے صرف تمہارے وجود سے غرض تھا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ دل میں کسی اور کو بٹھا کے تم اپنا کھوکھلا وجود میرے سامنے پیش کر کے اپنا فرض نبھا رہی تھیں، تو مجھے افسوس ہے ان لمحات پہ جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے۔ کسی سمجھدار کا قول ہے حیا کہ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ اور آج اور ابھی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ اسی کے پاس لوٹ جاؤ جس کے نام پہ تمہارا دل دھڑکتا ہے، اور میری دعا ہے کہ ہادی مجھ سے بہتر ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں حیا، میں نے تمہیں طلاق دی۔ ارحم میں جیسے ساکت ہوئی تھی، میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میں نے تمہیں طلاق دی حیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحم میں نہیں، آپ نے، مجھے لگا سارے الفاظ کھو چکے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنے رشتے کی ہر زنجیر تمہارے پاؤں سے اتار دی۔ جاؤ چلی جاؤ اپنے ہادی کے پاس، کیونکہ مجھے تمہارا کھوکھلا وجود نہیں چاہیے۔ میں ابھی بھی پتھر کے مجسمے کی طرح اسے گم سم دیکھ رہی تھی۔ جاؤ حیا، چلی جاؤ یہاں سے، میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بنا میری طرف دیکھے کہہ رہے تھے، بار بار اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کر رہے تھے۔ میں مرے مرے انداز سے گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ چلا گیا اور مجھے لگا جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ کیا یہ جو ہوا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط ہو گیا تھا؟ کیا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیا مجھے ہادی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ مجھے لگ رہا تھا میرا سر چکرا رہا ہے۔ مجھے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ طلاق؟ نہیں، طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور تھا؟ ایک کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور، اور اتنا کچا کہ ایک پل میں ٹوٹ بھی گیا۔ وہ مجھے ایک موقع تو دے سکتے تھے، میں کوشش کر تو رہی تھی۔
میں جیسے ہی کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی میں چکرا کے وہیں گر گئی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں دادی اماں کے کمرے میں تھی۔ میری والدہ، نور، میری چھوٹی تائی اماں، دادی، یہاں تک کہ ہادی بھی سب کمرے میں موجود تھے۔ جیسے ہی میں نے سب کو اپنے ارد گرد دیکھا میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنا سر پکڑ لیا۔ دادی اماں کہنے لگی کیا ہوا تمہیں؟ تم دروازے کے پاس بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میری والدہ کہنے لگی ارحم کہاں چلا گیا؟ میں روکتی رہ گئی اسے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا سیدھا اوپر چلا گیا، پھر 5 منٹ میں نیچے اتر کے باہر نکل گئے تم دونوں۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ ہادی بھی ماتھے پہ بل ڈالے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ طلاق کے لفظ میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ میں نے غصے سے ہادی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا اس نے برباد کر دیا مجھے، اس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بیڈ سے اٹھی اور ہادی کے پاس آ گئی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ بتاؤ مجھے، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ بہت شوق تھا نا تمہیں ارحم کے دل میں میرے لیے غلط فہمیاں پیدا کرنے کا۔ خوش ہو جاؤ، جشن مناؤ، دے دی اس نے مجھے طلاق، چھوڑ دیا اس نے مجھے۔ یہ کہہ کے میں بلک بلک کے رونے لگی۔ میری والدہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ دادی اماں کا ہاتھ سینے پہ گیا۔ نور مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن بے تاثر صرف ایک ہی شخص کا چہرہ تھا، اور وہ تھا ہادی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر عام ہو گئی۔ میرے والد کو، سب کو، میری بہنوں کو پتہ چل گیا۔ مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں آؤ اور ہادی سے بات کرو؟ تمہاری تائی اماں کے دل میں تمہارے لیے زہر کم تھا؟ کیوں اس کے کہنے پہ یہاں آئی تھی تم؟ وہ مرتا یا جیتا تمہیں کیا تکلیف تھی؟ پتہ نہیں حیا تم ہماری باتیں سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کتنا سمجھایا تھا، بہت اچھا تھا وہ، اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ کاش کہ آپ لوگ میری شادی ارحم سے کرتے ہی نہیں۔ کیا ملا آپ لوگوں کو یہ سب کر کے؟ میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی زندگی بھی برباد کر دی۔ میں اس شخص کی نظروں میں بھی گر گئی۔ یہ بات سن کے میری والدہ کہنے لگی اپنی گھٹیا محبت کی وجہ سے، اس وجہ سے تم ارحم کی نظروں سے گری ہو۔ اللہ نے تمہاری جھولی میں ہیرا ڈالا تھا حیا، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ میری والدہ بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ میرا سارا سامان واپس آ چکا تھا، بالکل باحفاظت طریقے سے۔ میں اب اپنے کمرے تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ 10 دن گزر گئے۔ مجھے ارحم سے اپنا رشتہ ٹوٹنے پہ بہت دکھ تھا، تکلیف بھی تھی۔ 10 دن گزرنے کے بعد میری والدہ کہنے لگی خوش ہو جاؤ، تم جو چاہتی تھی وہی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا امی میں کیا چاہتی تھی؟ کہنے لگی ہادی سے شادی کرنا چاہتی تھی نا تم، مانگ لیا ہے تمہاری تائی اماں نے تمہارا رشتہ، ہادی کے لیے مانگا ہے۔ جیسے ہی تمہاری عدت پوری ہوگی ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں نہیں کرنی؟ اسی سے محبت کرتی ہو نا، اسی سے محبت کا اظہار کر رہی تھیں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے، تو اب کیا تکلیف ہے؟ کرو اسی سے شادی۔ میری والدہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اب تو نور بھی میرے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ میری عدت جس دن ختم ہوئی اگلے روز میرا نکاح ہادی سے کر دیا گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں خوش نہیں تھی۔ سچ پوچھیں تو ذہنی طور پہ میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں تو دلہن بھی نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن ہادی نے اپنی پسند کا عروسی جوڑا مجھے لا کے دیا، جو مجبوراً مجھے پہننا پڑا۔ میں اس کے کمرے میں جیسے ہی اس کی ہمراہی میں گئی، کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اس سے کہوں گی کہ ابھی مجھے وقت چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے پچھتاوا سا ہو رہا تھا۔ میں ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کاش میں تائی اماں کے کہنے پہ یہاں نہ آتی، یا وہ مجھے ہادی کی بگڑی ہوئی حالت نہ بتاتی۔ میری والدہ، میرے والد، میری بہنیں، سب لوگ مجھ سے اپنا ناتا توڑ چکے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک نیا بنگلہ تعمیر ہو چکا تھا جہاں میرے والدین اور چھوٹی تائی اماں کی فیملی شفٹ ہو رہی تھی، اور یہ پورا گھر دادی اور تائی اماں کے حوالے تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور میں مرے مرے قدم اٹھا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔
پتہ نہیں کیسی محبت تھی جسے پانے کے بعد بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کی کنڈی لگی، ہادی مسکراتا ہوا میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا منہ کیوں بنا رکھا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ مجھے خوشی کے کوئی بھی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا ارے تم نے میرے نام کی مہندی نہیں لگائی، کیوں نہیں لگائی؟ یہ کیا حیا، آج تو ارمانوں کی رات ہے اور تم اتنی روکھی پھیکی بن کے آئی ہو میرے پاس۔ دیکھو تمہاری آمد پہ میں نے کمرے کو کیسے سجا کے رکھا ہے، میرا کمرہ کتنا مہک رہا ہے۔ آخر کار ہماری محبت کی جیت ہو ہی گئی۔ میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا۔ کہنے لگا چپ کیوں ہو، بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں نے کہا کیا بات کروں؟ کہنے لگا میٹھی میٹھی باتیں کرو جو میں سننا چاہتا ہوں تمہارے منہ سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی انگلی میرے ہونٹوں پہ رکھی، لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا تم خوش کیوں نہیں لگ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ ارحم کے ساتھ گزاری ہوئی شادی کی پہلی رات یاد آ رہی ہے۔ حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا، نہ میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال تھا۔ میں نے کہا ہادی پلیز میری گزشتہ زندگی کو ڈسکس مت کرو۔ کہنے لگا اوکے نہیں کرتا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ میری انگوٹھی کیوں اتاری تھی تم نے؟ پھر اپنی جیب میں سے وہی انگوٹھی نکالی، یہ دیکھو۔ جب میں نے یہ انگوٹھی دادی کی انگلی میں دیکھی تو تبھی اتروا لی تھی، اور اسی وقت سوچا تھا کہ تمہیں ضرور پہناؤں گا۔ وہی انگوٹھی اس نے میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ میرا ہاتھ بڑے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا ارے یہ کیا، ابھی بھی تمہارے ہاتھ پہ اے لکھا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرے ہاتھ کو غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے حیا کہ میں قسمت کا لکھا مٹا سکتا ہوں۔ مجھے تمہارے ہاتھ پہ لکھا یہ حرف بہت برا لگ رہا ہے۔ جب تمہاری قسمت میں ہوں تو ہاتھوں کی لکیروں میں اے کیوں ہے؟ مجھے نفرت ہے اس حرف سے۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتا ہوا جنون دیکھ کے میں گھبرائی تھی۔ ہادی میرا ہاتھ چھوڑو، ان لکیروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ نہیں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے، میں تمہیں اسے مٹا کے دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ مجھے بیڈ سے کھڑا کر چکا تھا، پھر مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے کے گیا۔ پتہ نہیں دراز کھول کے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں سے؟ کہنے لگا یہاں میں نے بلیڈ رکھا تھا۔ یہ سن کے میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا تم نے بلیڈ کا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا تمہارے ہاتھوں کی لکیروں کو بدلنا ہے، بلیڈ کی ضرورت تو پڑے گی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ لیکن وہ میرا ہاتھ مزید دبوچ چکا تھا۔ سیدھی کھڑی رہو ورنہ میں… بڑے غصے سے وہ مجھے دیکھ کے بولا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ ہادی میرا ہاتھ چھوڑو، ہاتھوں کی لکیروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگا نہیں، مجھے مٹانا ہے، مجھے تمہارے ہاتھوں کی لکیروں سے اس حرف کو مٹانا ہے۔ جب اسے کچھ نظر نہیں آیا تو ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی پرفیوم کی بوتل اس نے ہاتھ میں پکڑی اور دیوار پہ مار کے توڑ دی۔ میں تو دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ آدھی شیشی ٹوٹ چکی تھی، کانچ زمین پہ گر گیا تھا اور آدھی ٹوٹی ہوئی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے میری کلائی پکڑ رکھی تھی۔ پھر اس نے اس کانچ سے میری ہتھیلی سے اے کے حرف کو کھرچنا شروع کیا۔ میں چلانے لگی، میرے ہاتھ سے خون نکل کے قطرہ قطرہ زمین پہ گرنے لگا، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا، یوں میرے ہاتھ پہ کانچ سے میری لکیروں کو مٹا رہا تھا جیسے میں کوئی جیتا جاگتا انسان نہ ہوں۔ ہادی یہ کیا کر رہے ہو تم، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہنے لگا تکلیف تو ہوگی نا، ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت کو مٹانا آسان نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں زیادہ تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے حیا، یہ تکلیف اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو میری محبت کی خاطر تمہیں اتنی سی تکلیف تو سہنی پڑے گی۔ میں اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی، لیکن اس نے میرا ہاتھ تبھی چھوڑا جب وہ میری لکیروں کو اتنا زخمی کر چکا تھا کہ حرف اے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے خون بہے جا رہا تھا۔
پھر اس نے کانچ زمین پہ پھینک دیا، پھر مسکرانے لگا۔ دیکھ لو، میں نے تمہاری قسمت بدل دی۔ میں اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تمہارے ہادی نے تمہاری لکیروں کو بدل دیا، تمہاری قسمت میں خود کو لکھ لیا۔ کہا تھا نا میں نے، میرے علاوہ اگر کسی کو سوچنے کی کوشش بھی کی تو اسے کھرونچ کے پھینک دوں گا۔ آج میں نے تمہارے ہاتھوں کی لکیروں سے ارحم کے بچے کو کھرونچ کے پھینک دیا، تمہارے دل سے بھی نکال دوں گا۔ میں نے کہا وہ میرے دل میں نہیں ہے۔ کہنے لگا تو شکل پہ 12 بجا کے کیوں میرے ساتھ کمرے میں آئی تھیں؟ مسکرا کیوں نہیں رہی تھیں؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے خوشی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ پا لینے کی چمک کہاں ہے؟ مجھے دکھ کیوں نہیں رہی؟ اس کے جنونی انداز کو دیکھ کے میں ڈر گئی تھی۔ پھر اس کی نظر میرے ہاتھ پہ پڑی۔ اوہو، اتنا خون بہہ گیا میری حیا کا۔ ایک دم اس کا رویہ بدلا۔ جلدی سے اس نے ٹشو پکڑا اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیا اور اسے دبا دیا تاکہ خون رک جائے۔ پھر پاگلوں کی طرح سائڈ ٹیبل کے دراز کھولنے لگا۔ پتہ نہیں اب کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے اتنی زور سے میرے ہاتھ پہ کانچ مارا ہے کہ جلد کے ساتھ ساتھ میرا گوشت بھی کٹ چکا ہے۔ پھر اس نے بینڈیج نکالی، میرے ہاتھ پہ باندھ دی۔ دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زخم کا کیا ہے، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرش پہ میرا خون دیکھ کے وہ ٹشو سے صاف کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ ٹشو اس نے باسکٹ میں پھینک دیے، پھر کانچ اٹھا کے وہ بھی باسکٹ میں پھینک دیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈ پہ لے آیا۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو نا، پتہ ہے بہت کچھ سوچا تھا میں نے شادی کی رات کے لیے، لیکن مجھے تم ویسی لگ ہی نہیں رہی۔ تمہارا چہرہ پتہ نہیں کیوں بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ہادی خدا کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ میرے منہ سے یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی تو کہنے لگا کیوں پریشان ہو؟ کوئی غم ہے تمہیں؟ ہاں، ارحم کو چھوڑنے کا غم ہوگا نا تمہیں۔ تم میرا گریبان جھنجھوڑ کے یہی کہہ رہی تھی نا۔ مجھے تو لگا تھا کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے گا تو تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی، لیکن حیا تم رو رہی تھیں۔ کیوں رو رہی تھیں تم؟ تمہاری آنکھوں میں اگر آنسو آنے چاہیے تھے تو میرے لیے، تمہاری آنکھوں میں اگر خوشی نظر آنی چاہیے تو صرف میرے لیے۔ ان آنکھوں کی خوشی اور غم دونوں پہ میرا حق ہے، تم پہ میرا حق ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرا دوپٹہ اتار کے ایک طرف پھینکا، میرے چہرے کو، میرے وجود کو چھو رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا تم وہ حیا کیوں نہیں لگ رہی ہو جس سے میں نے محبت کی تھی؟ میں نے کہا مجھے چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھو رہا تھا، کبھی میرے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہارے وجود سے ابھی اس ارحم کی مہک کو ختم کرنا ہے۔ اس کی محبت شاید جنون میں بدل چکی تھی، اور اس رات اس نے صرف اپنا جنون دکھایا تھا مجھے۔ بار بار کہتا رہا تمہیں میرے قریب آنے پہ ارحم کی یاد تو نہیں آتی؟ اور میں یہی کہتی رہی کہ نہیں، خدا کے لیے ہادی تم اسے میرے اور اپنے بیچ میں لا رہے ہو۔ کہنے لگا بیچ میں تو وہ آ گیا نا۔ میرے وجود پہ پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا، اس نے لائٹ تک بند نہیں کی۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے شرم سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کہنے لگا نشان دیکھ رہا ہوں اس کا کوئی، اگر مجھے نظر آ گیا تو اسے بھی کانچ سے کھرونچ کے مٹا دوں گا۔ میری جان نکلی تھی، لیکن ارحم نے کبھی مجھ پہ اتنا جنون دکھایا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، اس کی محبت میں صرف محبت ہوتی تھی، اتنی نرمی کہ کبھی کبھی میں حیران رہ جاتی تھی۔ میرے چہرے پہ ذرا بھی تکلیف کے آثار دیکھ لیتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتا تھا، حالانکہ ایسے مقام پہ پہنچ کے مرد صرف اپنے جذبات کا خیال رکھتا ہے، لیکن اسے میری تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ اور ہادی کہہ رہا تھا کہ تمہارے پورے وجود پہ صرف میرا لمس نظر آنا چاہیے۔ اس کی محبت میں بڑی سختی تھی، جنون تھا۔ جب تیسری بار وہ میرے قریب آنے لگا تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے میرا کچھ خیال کرو۔ لیکن اس نے میرے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کہنے لگا مجھے تمہارے اندر اپنی خوشبو بسانی ہے، تاکہ جب بھی تمہیں ہاتھ لگاؤں مجھے تم سے اپنی خوشبو محسوس ہو۔
صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی اور مجھے اپنا آپ بہت زیادہ مزمحل لگ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ مجھے اپنے پہلو کے ساتھ لگا کے سو رہا تھا اور میرے پیٹ کے نچلے حصے میں بہت درد تھا۔ ابھی تک ہادی کی محبت نے مجھے صرف درد دیا تھا۔ میرے بازوؤں پہ اس کے دانتوں کے نشان تھے۔ اس کے لیے یہ محبت تھی اور میرے لیے تکلیف تھی۔ شاید ہر انسان کے لیے محبت کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ میری محبت کچھ الگ قسم کی تھی۔ جو محبت میں ہادی سے کرتی تھی وہ بہت نازک جذبوں سے گندی ہوئی تھی۔ اس میں صرف پیار تھا، اس میں پا لینے کی خواہش نہیں تھی۔ پا لینے کی خواہش مجھے اس وقت ہوئی جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ محبت کا تو مطلب ہی پا لینا ہوتا ہے اور اسے مجھے پا لینے کی خواہش ہے۔ لیکن اس کی محبت میری محبت سے بہت مختلف تھی۔ شاید اس کی محبت جنون میں اس لیے بدل گئی کیونکہ وہ میری زندگی میں اپنے آپ کو دوسرا مرد سمجھتا تھا۔ بڑی مشکل سے شاید میں 1-1.5 گھنٹہ سوئی تھی۔ صبح کے 10 بجے مجھے بھوک لگنے لگی۔ میں نے ہادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میرا ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہے؟ کراہیت محسوس ہو رہی ہے مجھ سے؟ میرا قریب آنا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ ہادی مجھے بھوک لگ رہی ہے، 10 بج گئے ہیں، میں تھکی تھکی سی تھی۔ تو مجھے کھا لو نا، میں کس لیے ہوں؟ اپنی بھوک مٹا لو مجھ سے۔ ہادی مجھے کمرے سے باہر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، ابھی نہیں، میرا دل نہیں بھرا ابھی۔ میں اس کی بات سن کے گھبرائی تھی۔ ہادی کتنا برا لگے گا، تائی اماں ہمارا دروازہ کھٹکھٹائیں گی، ہمیں چاہیے ہم پہلے ہی باہر چلے جائیں۔ میں نے بہانہ بنایا، کوئی نہیں کھٹکھٹائے گا، اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ بہرحال 1 بجے میں کمرے سے باہر آئی۔ تائی اماں لاؤنج میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ جو ناشتہ کرنا ہے ملازمہ کو بتا دو، تمہیں بنا کے دے دے گی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی وقت ہادی کمرے سے باہر آیا۔ میں نے کہا تائی اماں کا دل ابھی بھی مجھ سے صاف نہیں ہوا۔ کہنے لگا تو تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تم بس میری پرواہ کیا کرو۔ تمہارے ہاتھ کا چیز آملیٹ کھائے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا مجھے، جاؤ نا حیا میرے لیے چیز آملیٹ بناؤ۔ میں نے گہری سانس لی اور کچن میں آ گئی۔ اس کے لیے چیز آملیٹ بنایا، اپنے لیے بھی ناشتہ بنایا۔ حالانکہ ملازمہ کہہ رہی تھی کہ میں بنا دیتی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں بنا لوں گی۔ ناشتہ بنا کے میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہادی نے ناشتہ کیا۔ اتنے عرصے کے بعد چیز آملیٹ کھا رہا ہوں، بہت مس کرتا تھا میں۔ چلو شکر ہے تمہارے ہاتھ کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہر بات پہ ایسی باتیں کرتا تھا۔ شادی کو ابھی 8 دن گزرے تھے کہ میری والدہ کی فیملی اور نور کی فیملی دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ پورا بنگلہ اب ہمارے پاس تھا۔ تائی اماں کہنے لگی میں نیچے تمہاری دادی کے پاس رہا کروں گی، تم اوپر رہو اور ہادی رہے، جو چاہے پکاؤ جو چاہے کھاؤ۔ یہ کہہ کے وہ اپنا کمرہ نیچے شفٹ کروا چکی تھیں۔ اوپر کے پورشن میں صرف میں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی دادی کے لیے، تائی اماں کے لیے، سب کے لیے کھانا میں بنا دیتی تھی۔ کھانا ہم نیچے ہی کھاتے تھے۔ 15 دن گزرے تھے۔ میں گہری نیند میں تھی جب ہادی کے فون کی بیل بجی۔ وہ مجھے اپنے پہلو سے لگائے سو رہا تھا۔ فون کی بیل پہ وہ زچ ہوا۔ کیا تکلیف ہے؟ پھر اس نے آنکھیں بند کیے ہی فون پکڑا۔ میں بھی اٹھ چکی تھی۔ فون پہ ریٹا کا نام لکھا آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ وہی ہے میری پیپر میرج والی بیوی، جس سے میں نے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے شادی کی تھی۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا واٹ ہیپن ریٹا؟ پتہ نہیں وہ اسے کیا کہہ رہی تھی، لیکن وہ غصے سے ہی بات کر رہا تھا۔ تمہیں طلاق چاہیے تو لے لو یا پھر مجھے خود ہی دے دو، نہیں چاہیے مجھے کوئی گرین کارڈ، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ لیکن اس کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ شاید وہ بھی اسے کوئی دھمکیاں دے رہی تھی جو اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ انگریزی زبان میں ہی اس سے بات کر رہا تھا۔ اس سے کہنے لگا ٹھیک ہے، میں جلد سے جلد آنے کی کوشش کرتا ہوں، تمہارا مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ تو کیا ہادی نے امریکہ میں پیپر میرج کی تھی؟ یہ پیپر میرج ہی تھی یا پھر
میرا تو دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ جیسے ہی فون بند ہوا کہنے لگا تم کیوں اٹھ گئی؟ میرا بازو پکڑ کے دوبارہ سے مجھے اپنے قریب کیا، مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ میں نے کہا ہادی یہ کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے تم نے کوئی شادی نہیں کی۔ کہنے لگا کی تھی شادی، مجبوری تھی میری۔ میں نے کہا کیا مجبوری تھی تمہاری؟ تم نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے۔ کہنے لگا ہاں جھوٹ بولا تھا۔ کیا کر لو گی تم؟ کر سکتی ہو کچھ؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اس وقت میرا دماغ خراب نہیں کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے اپنا بازو میرے گرد لپیٹ کے وہ مجھے اپنے ساتھ لگانے لگا، لیکن میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کیا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، تم نے کوئی شادی نہیں کی۔ کہنے لگا تم جانتی ہو مجھ سے زیادہ محنت نہیں ہوتی۔ شروع میں 1 سال میں نے بہت محنت کی، لیکن کم بخت جتنے پیسے تمہارے باپ کو چاہیے تھے میرے پاس جمع ہو ہی نہیں رہے تھے، اس لیے سوچا تو یہی تھا کہ پیپر میرج کروں گا۔ لیکن وہ کم بخت ریٹا پتہ نہیں مردوں سے ترسی ہوئی تھی، اس کی ڈیمانڈز بہت زیادہ تھیں۔ میں تھک جاتا تھا، اس پہ تم میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی تو میں جان چھڑوا کے آ گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے پیپر میرج کے ڈاکیومنٹس میں اچھی خاصی رقم لکھوا لی تھی۔ اب اگر میں نے نہ دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب جاؤں گا، جا کے اس کمینی کو ٹھنڈا کروں گا، سائن کرواؤں گا اس سے تاکہ پیسوں سے میری جان چھوٹے۔ یہ سن کے میرا جی چاہا میں ہادی کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تم نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں کیا تھا، تو تم پاک ہو کیا؟ تم نے ارحم کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ محبت تو میں تمہیں سے کرتا تھا نا، جیسے تم مجھ سے کرتی تھی، تو تم نے بھی ارحم کے ساتھ مجبوری کا رشتہ نبھایا تھا، اور مجھے بھی ریٹا کے ساتھ 1 مہینہ اپنی جان جوخم میں ڈالنی پڑی۔ اسے جنونی محبت پسند تھی۔ شروع میں بڑی مشکل پیش آتی تھی مجھے، لیکن پھر اس کے جنون کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اس کا جنون اب سمجھی تھی۔ شادی کے ان 15 دنوں میں جس طرح سے وہ میرے قریب آتے ہی اپنا جنون دکھاتا تھا، میں خوفزدہ ہو جاتی تھی اور تنگ بھی آنے لگی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا تم میرے وہ ہادی تو نہیں رہے جسے کبھی میں نے چاہا تھا۔ کہنے لگا ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ویسا نہیں رہتا۔ تمہارے باپ کو پیسہ چاہیے تھا اور مجھے پیسہ کمانا تھا، اس لیے میں آسان راستہ ڈھونڈنے لگا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا اگر تم شادی کر چکے تھے تو پھر مجھ سے کیوں کی؟ اسی کے پاس واپس چلے جاتے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیتے۔ کہنے لگا ایسے کیسے چھوڑ دیتا؟ کیوں چھوڑ دیتا؟ تم جانتی ہو میری اس حالت کی وجہ تم ہو۔ تمہاری محبت میں امریکہ گیا تھا، تمہاری محبت میں نے اس ریٹا جیسی مردوں کی بھوکی لڑکی سے شادی کی تھی۔ مجھے زیادہ نخرے مت دکھاؤ، سمجھی نا؟ میں کسی قیمت پہ تمہیں ارحم کا رہنے ہی نہیں دیتا۔ مجھے کہنے لگا 1 ہفتے تک میں امریکہ چلا جاؤں گا، اس چڑیل سے پیچھا چھڑوا کے آ جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کہنے لگا اور ہم نے تمہیں جو 10 لاکھ حق مہر دیا تھا تمہارے اکاؤنٹ میں، ایسے ہی میں نے چچا کے منہ سے سنا تھا۔ میں نے کہا وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ہیں۔ کہنے لگا تو بڑا پیار ہے تمہیں ان پیسوں سے۔ میں نے کہا تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے ضرورت ہے، پیسے مجھے دو، میں اس کمینی کو وہ پیسے دوں اور اپنی جان خلاصی کروا کے واپس آؤں۔ میں اسے پورا نہیں پڑھ سکتا، میں تھک جاتا ہوں۔ میں نے کہا تم 15 دن سے گھر پہ ہو تو تم تایا ابا کے ساتھ ان کی فیکٹری میں کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا شادی تو انجوائے کر لوں، چلا جاؤں گا فیکٹری، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا کھانا نہیں مل رہا؟ یا تمہارا دل بھر گیا ہے، محبت ختم ہو گئی ہے تمہاری؟ میں نے کہا ہادی تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ کہنے لگا اچھا چلو ایپ کھولو، میں اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا رہا ہوں، پیسے ٹرانسفر کرو۔ میں نے 10 لاکھ کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ اگلے 3 دن کے بعد وہ جا چکا تھا۔ میں نیچے دادی کے پاس آ گئی۔ تائی اماں کہنے لگیں یہ اب دوبارہ امریکہ کیوں چلا گیا؟ میں نے کہا اپنی بیوی سے جان چھڑوانے۔ میری بات سن کے نظریں چرانے لگی۔ اچھا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے کھانا الگ سے بنا دو، اور ہاں تمہارا زیور کہاں ہے جو تمہاری ماں نے اور تمہارے سابقہ شوہر نے تمہیں دیا تھا؟ میں نے کہا کیوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تائی اماں نے ایک اپنا آئی برو اوپر چڑھایا۔ دیکھو یہ سوال جواب مجھ سے مت کرو،
یہ تم ہادی سے کیا کرو، اسی نے کہا تھا کہ میں تم سے تمہارا زیور لے لوں، کیونکہ امریکہ جانے سے پہلے اپنے باپ سے وہ اچھی خاصی رقم لے کے گیا تھا جو اسے بینک میں شو کروانی تھی۔ وہاں جا کے اس نے کہاں خرچ کی ہے کہاں نہیں کی مجھے نہیں پتا۔ تمہاری ہی محبت میں گیا تھا نا میرا بیٹا اتنی دور، اس لیے وہ زیور مجھے دو۔ تمہارے تایا ابا کی فیکٹری میں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے، انہوں نے ہادی سے اپنے پیسے مانگے ہیں جو اس نے اس شرط پہ لیے تھے کہ وہ لازمی لوٹائے گا، تو ہادی نے کہا ہے کہ تمہارا زیور لے لوں۔ لاؤ دو اپنا زیور۔ میں نے کہا ہادی آئے گا تو میں دے دوں گی۔ تائی اماں کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کب آئے گا اور کب نہیں، مجھے اپنا زیور دو، بلکہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کر لو ہادی سے فون پہ بات۔ میں نے اپنے موبائل سے ہادی کو کال کی، بڑا بیزار بیزار سا لہجہ تھا۔ کیا مسئلہ ہے حیا تمہارے ساتھ؟ دیکھو وہ ڈائن ابھی بھی یہیں موجود ہے، میں اس کے سامنے تم سے بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تائی اماں سے تم نے کیا کہا ہے؟ میرا زیور مانگ رہی ہیں وہ۔ کہنے لگا ہاں مانگا ہے، میں اپنے باپ سے پیسے ادھار لے کے گیا تھا یہاں، امریکہ میں یہاں پہ رہنا آسان نہیں ہے، یہاں اتنی جلدی نوکری نہیں مل رہی تھی، تو جب تک نوکری نہیں مل رہی تھی مجھے وہ پیسے خرچ کرنے پڑے۔ تم نے کیا کرنا ہے زیور کا؟ تمہیں تمہاری محبت تو مل گئی ہے نا، دے دو سارا زیور، ویسے بھی ارحم کے گھر سے آئی ہوئی کوئی بھی چیز میں تمہیں پہننے نہیں دوں گا۔ اور ماں باپ اپنی بیٹیوں کو زیور اسی لیے دیتے ہیں تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ اب مجھ پہ مشکل وقت آ گیا ہے تو میرا ساتھ دو، محبت میں ساتھ دیا جاتا ہے حیا، سوال جواب نہیں کیے جاتا۔ امی زیور مانگ رہی ہیں تو دے دو ان کو۔ میں نے اپنے لاک اپ سے سارا زیور نکالا اور تائی اماں کو پکڑا دیا۔ دادی اماں بھی ان دنوں بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ ایک بار میں کھانا بنا رہی تھی کہ دادی اماں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں، شاید وہ تائی اماں سے کسی بات پہ جھگڑا کر رہی تھیں۔ میں کمرے میں جانے لگی لیکن دروازے پہ ہی ٹھٹک کے رک گئی۔ میرے زیور پہ صرف تمہاری اکیلی کا حق نہیں ہے انجم، میری 2 بہویں اور بھی ہیں، اور پھر میری پوتی ہے، چند مہینے بعد نور کی شادی ہے، میں نے اسے بھی تو کچھ نہ کچھ دینا ہے نا۔ ارے واہ کیا بات ہے آپ کی اماں جان، سنبھالیں ہم لوگ، اور زیور آپ نے نور کو دینا ہے۔ ان لوگوں کو یہاں سے گئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے انجم، ساری زندگی مجھے فہمیدہ نہیں سنبھالا ہے۔ اب اگر اس کی بیٹی نور کی شادی ہے تو کیا میں اسے کچھ نہ دوں؟ پورا گھر وہ تم لوگوں کو دے کے جا چکے ہیں، حالانکہ اس گھر میں ان کا بھی حصہ تھا، لیکن ایک تمہارا اور ایک تمہارے بیٹے کا لالچ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تائی اماں کہنے لگی بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ ارے آپ کے بیٹے کی فیکٹری میں نقصان ہو گیا ہے، جہاں رہتی ہیں جہاں کھاتی پیتی ہیں آپ کو وہاں کا احساس نہیں ہے۔ بہرحال میں کچن میں آ گئی، میں دادی اماں کے لیے کھانا بنانے لگی۔ 1 گھنٹے کے بعد تائی اماں دادی کے کمرے سے باہر آئیں اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے رات کے لیے کھانا بنایا، پھر شام کی چائے لے کے جب میں دادی کے کمرے میں گئی تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگی کچھ نہیں، میری قسمت پھوٹ گئی تھی جو میں انجم کے کہنے پہ اسی گھر میں رہ گئی۔ تمہاری ماں نے میری بڑی خدمت کی، ایک بیٹا پیدا کر کے اس نے تو جیسے میرے سر پہ کوئی احسان کر دیا، اور میں بھی پوتے کی محبت میں پوتیوں کو فراموش کرتی رہی۔ ہادی کو سر چڑھانے میں میرا بھی بہت ہاتھ ہے، میں نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، اس کو بہت اہمیت دیتی رہی، انجم کو اہمیت دیتی رہی، اور وہ بگڑتا چلا گیا، خود سے خود سر بنتا چلا گیا۔ تمہارے ساتھ ہادی کا رویہ ٹھیک ہے کیا؟ میں نے نظریں چرائی، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کہنے لگی باپ بوڑھا ہو گیا ہے اس کا، لیکن اس لڑکے کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، فیکٹری میں کام کرنے والے فیکٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ لڑکا ہے کہ سنجیدہ ہونے کو تیار نہیں ہے، اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری نہیں جاتا۔ ارے جائے جا کے کام سنبھالے، کل کو بچے ہوں گے تو کیا کرے گا؟ کیا میرا بیٹا ہی اس کے بچوں کو پالے گا؟ میں نے کہا آپ فکر کیوں کرتی ہیں، آپ چائے پئیں، آپ اپنی حالت دیکھیں کیسی رنگت پیلی پیلی سی لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے چھوڑو، اپنی حالت دیکھو، ارحم کے ساتھ جب تم آتی تھی تو کیسے چہرہ کھلا کھلا لگتا تھا، کتنا خیال رکھتا تھا وہ تمہارا۔ میں نے کہا دادی اماں پلیز میری پچھلی زندگی کا ذکر مت کیا کریں، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ارحم کی باتوں کو یاد کروں، لیکن وہ کتنا اچھا تھا، اس کا اچھا رویہ ہر ایک کے دل پہ جیسے نقش ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے بڑا گلٹ فیل ہوتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔
اس نے کیا مانگا تھا مجھ سے؟ بس ایک محبت، اور میں اسے نہیں دے پائی۔ اور جسے میں محبت دے رہی ہوں، اپنا سب کچھ دے رہی ہوں، وہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہے۔ امی شاید ٹھیک ہی کہتی تھی کہ ہادی کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ مجھے اپنی امی کی، اپنے بابا کی باتیں یاد آنے لگیں۔ شاید میرے ماں باپ نے میرے لیے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ کاش میں یہاں نہ آتی۔ میری ایک غلطی نے، میرے ایک اعتراف نے میری زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا تھا۔ تائی اماں نے گھر کے ملازمین کو ہٹا دیا۔ کہنے لگی بھائی ہم سے تو یہ خرچے برداشت نہیں ہوتے۔ صرف ایک صفائی کے لیے ملازمہ آتی تھی۔ ہادی پورے 1 مہینے بعد واپس آیا۔ کہنے لگا شکر ہے میری جان چھوٹی اس سے، اب سکون سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ میں نے کہا تم تایا ابا کی فیکٹری چلے جایا کرو۔ کہنے لگا زیادہ میرے سر پہ استانی بننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ چلا جاؤں گا فیکٹری، ساری زندگی مجھے ہی کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ تائی اماں کا رویہ مجھ سے خراب تر ہونے لگا۔ جب بھی ان کی بھابھی اور فروا ان سے ملنے آتی، تب میں انہیں اور بھی زیادہ کالی اور بری اور بدصورت نظر آتی۔ ان کے سامنے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتی جیسے میں ان کی بہو نہیں ہوں، میں کوئی ملازمہ ہوں۔ میں تھک گئی تھی۔ ایک بار میں نے روتے ہوئے ہادی سے کہا تو کہنے لگا یہ تم کیا ہر وقت روتی رہتی ہو؟ ارے احسان مانو میرا کہ میری ماں نے تمہیں قبول کر لیا، حالانکہ طلاق یافتہ کو کون قبول کرتا ہے؟ یہ سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا تو میری طلاق کا سبب کون بنا تھا؟ ہادی کہنے لگا بس کر دو یار، کون سبب بنا تھا؟ کوئی نہیں بنا تھا۔ ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جانتی ہو جب مجھے پتا چلا کہ تم شادی کر چکی ہو تو میرا ارادہ صرف تمہیں برباد کرنے کا تھا۔ میں تم سے شادی نہ کرتا، صرف تمہاری طلاق ارحم سے کرواتا، اور پھر تمہیں پتا چلتا کہ محبت میں دھوکے بازی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن شکر کرو کہ مجھے تم پہ ترس آ گیا اور میں نے تم سے شادی کر لی۔ اب جیسے میری ماں تمہیں رکھتی ہے نا، رہ لو، بہتر یہی ہے۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے ہادی؟ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے برباد کرنے آئے تھے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرتے؟ کہنے لگا ہاں نہیں کرتا۔ میں نے کہا اور وہ تمہاری محبت؟ میری بات سن کے ہنسنے لگا۔ کہنے لگا جانے بھی دو، محبت میری بس صرف اس وقت تک تھی جب تک تم ارحم کی بیوی نہیں بنی تھی، لیکن جب تم اس کی بیوی بن گئی تو تم میری ضد بن گئی، اور اس ضد کو میں نے پورا کر لیا۔ اب تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ آج کے بعد مجھ سے میری ماں کے رویے کی شکایت نہیں کرنا۔ احسان مانو کہ تم اس گھر میں موجود ہو۔ میرا سارا زیور، میرا سارا بینک بیلنس وہ مجھ سے لے چکا تھا۔ میں بالکل تہی دامن رہ گئی تھی۔ بات بات پہ مجھے ارحم کے تانے دیتا تھا۔ میں نے خود ہی نور کو فون کیا، اس نے بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ کہنے لگی میں اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں، تم حیا پلیز آنا میری شادی میں۔ اچھا میں ابھی بات نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک دوست بھی کھو دی، میں نے اپنی ماں کی محبت کھو دی، میں نے اپنے شوہر کی محبت کھو دی۔ پایا کیا تھا میں نے؟ یہ کھوکھلی سی محبت۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ نور کی شادی ہو چکی تھی، 6 مہینے گزر گئے۔ اب ہادی مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگا، بات بات پہ تھپڑ مار دیتا تھا۔ تنگ آ کے میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ امی کے ساتھ لگ کے بہت روئی۔ وہ ماں تھی، انہوں نے پھر بھی مجھے گلے لگا لیا۔ میرے والد نے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ میں نے کہا مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ میری والدہ کہنے لگی سب نے تمہیں یہی سمجھایا تھا کہ کچی عمر میں جذبات پہ قابو پا لو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارے لیے غلط نہیں سوچیں گے۔ آج اگر تم نے ارحم کی قدر کی ہوتی اور اسے ایک بار ڈانٹ دیا ہوتا، اس سے ملنے نہ آتی، تم مجھ سے تو کہتی کہ تم کیوں آئی ہو، مجھے پتا ہوتا کہ تم ہادی سے ملنے آئی ہو، میں تمہیں اوپر جانے ہی نہ دیتی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا مجھے یہاں آئے اور ہادی کا ایک بھی فون نہیں آیا تھا۔ 15 دن کے بعد ایک میسج آیا، تم آ رہی ہو یا تمہیں طلاق دے کے فارغ کروں میں؟ میں تھک چکی تھی۔ میں نے کہا بھیج دو طلاق، کیونکہ تمہاری ضد تو ختم ہو چکی ہے، میں تمہارے لیے بالکل بے معنی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اسے شرم آئے گی، شاید اس کے دل میں کہیں نہ کہیں میری محبت ہوگی تو یہ میری بات سن کے مجھے لینے آ جائے گا، لیکن وہ لینے نہیں آیا۔
البتہ طلاق نامہ مجھ تک پہنچ گیا، لیکن اس بار میری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سے ایم کیٹ کی تیاری کی۔ اس بار میں ایم کیٹ کلیئر کر چکی تھی۔ میں نے میڈیکل کی پڑھائی شروع کر دی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب میں ڈاکٹر بنوں گی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ نور کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا۔ بہت خوش تھی وہ بھی مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائی۔ اس دوران دادی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میں بس دادی کی تدفین پہ ہی گئی تھی، تب پتہ چلا کہ تائی اماں نے ہادی کی شادی فروا سے کر دی ہے۔ وہ میری تائی کی پسند تھی، شاید اس لیے وہ بڑے روب سے رہتی تھی۔ جتنا ہادی بدتمیز تھا، وہ لڑکی ہادی سے زیادہ بدتمیز تھی، اور پھر وہ اچھا خاصا حق مہر لکھوا کے لائی تھی۔ میری تائی اماں نے اپنا بنگلہ تک فروا کے نام لگا دیا تھا۔ بہرحال میں نے MBBS کیا۔ اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب شروع کر دی۔ زندگی کی بہت سی ٹھوکریں کھانے کے بعد اب مجھے عقل آ گئی تھی۔ اگر میں پہلے اپنی تعلیم پہ توجہ دیتی تو شاید ہادی کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنتی۔ بعض لڑکیاں میرے جیسی ہوتی ہیں جنہیں ٹھوکریں کھا کے ہی عقل آتی ہے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ زہر کو چکھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ زہر ہے، ورنہ سب کے کہنے پہ ہم زہر کو زہر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سوچتے ہیں کہ کاش پی کے دیکھ لیتے، ہو سکتا تھا کہ یہ زہر نہ ہوتا، لیکن زہر زہر ہی ہوتا ہے۔ میرے کئی رشتے آئے، لیکن میں نے اپنی والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ خدا کے لیے امی بس کرتے ہیں، اب مجھے کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا۔ میری ہاؤس جاب کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ میری کوشش تھی کہ مجھے گورنمنٹ کے ہی کسی ہاسپٹل میں جاب مل جائے، لیکن بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی کوشش کی۔ ایک ہاسپٹل سے مجھے جاب کی آفر بھی مل گئی۔ میں رات کی ڈیوٹی دے رہی تھی جب میرے سینئر ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ڈاکٹر شمسی بلا رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں جاتی ہوں۔ میں جیسے ہی ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو وہاں ارحم کو بیٹھا دیکھ کے میرے قدم وہیں جم گئے۔ ڈاکٹر شمسی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ارحم کی میری جانب پشت تھی، لیکن میں جان گئی تھی کہ وہ ارحم ہی ہے۔ وہ باتیں کر رہا تھا ڈاکٹر شمسی سے۔ وہ کہنے لگے، ارے حیا، کھڑی کیوں ہو، آؤ نا۔ حیا کا نام سننے کی دیر تھی کہ اس نے یک لخت پلٹ کے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھتا یا میری آنکھوں میں دیکھتا اور میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتی، میں نظریں جھکا گئی۔ نہ میں اس کی حیرت دیکھنا چاہتی تھی اور نہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس۔ میں نے کہا، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگے، ہاں یہاں بیٹھو۔ ارحم کے برابر والی کرسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے، ڈاکٹر ارحم، ڈاکٹر حیا بہت اچھی ڈاکٹر ہے، ابھی یہاں جوائن کیے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں، اور یقین جانے نہ دن دیکھتی ہیں نہ رات۔ مریضوں کا خیال انہیں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے ہر مریض ان کا رشتہ دار ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، یہ ڈاکٹر ارحم ہے، ہارٹ سرجن ہے، بڑی مشکل سے ہمارے قابو چڑھے، یہ ہمارے ہی ہاسپٹل میں ہارٹ کے ڈاکٹر کے طور پہ چیک اپ کیا کریں گے۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کی بھی ملاقات کروا دوں۔ پھر کمرے میں ایک نرس آئی، ڈاکٹر شمسی آپ کو ڈاکٹر راحیل بلا رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کرو، میں بس 10 منٹ میں آتا ہوں۔ ڈاکٹر شمسی جا چکے تھے۔ کمرے میں میں تھی یا پھر ارحم؟ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، مجھے باہر کام ہے۔ بنا اس کی طرف دیکھے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اسی وقت اس نے میری کلائی پکڑی۔ کیا ہوا ہے حیا؟ چھوڑ دیا کیا اس نے تمہیں؟ ایسے لگا کہ یہ جملہ نہیں بولا، ایسے لگا میرے سینے میں خنجر گھونپا ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا، میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، میں چاہ کے بھی تمہیں دل سے نہیں نکال پایا، اس لیے ڈر لگتا تھا مجھے کہ کسی اور سے شادی کی تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ آپ شادی کر لیں، مجھے پتا ہے آپ کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کر سکتے۔ حیا، میں تمہیں بھول نہیں پایا، تم چاہو تو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کو مکمل کرتے میں نے کہا، میں آپ جیسے مخلص انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی، آپ ایک بہت اچھی لڑکی کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اپنے خوبصورت اور مخلص جذبے کسی ایسی لڑکی پہ لٹائیں جو بدلے میں آپ کو محبت دے سکے۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر آتے ہی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے بہت روئی
اور پھر اپنی سی وی باہر کے کئی ہاسپٹلز میں بھیجنے لگی۔ مجھے پاکستان میں رہنا ہی نہیں تھا۔ شاید میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے 8 دن میں ہی وہاں سے جاب کی آفر ہو چکی تھی۔ جب میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ ہاسپٹل میں جاب کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں رہائش بھی مل رہی تھی، اور بہت جلد میں پاکستان سے بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی بھی واپس نہ آنے کے لیے۔ جی، تو ہو گئی کہانی ختم۔ کہانی کا اینڈ یہی ہونا چاہیے تھا یا پھر ایک بونس پارٹ اور ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہی اگلی ایپیسوڈ لکھی جائے گی، ورنہ ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہتر سے بہترین کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے لیے منع کرتے ہیں تو یقیناً ان کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ٹھیک سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کہانی کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کاش کوئی حیا جیسی غلطی نہ کرے اور ماں باپ کے فیصلے پہ خوش رہنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہانی کو یہیں تک ہونا چاہیے تو بھی آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔